تو یہ منجن ہے, منجن آج کل مارکیٹ میں نا توحید کے نام پہ بھی منجن بکتے ہیں. تو کرامت کا توحید سے شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ کرامت میں کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کر رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ بزرگ کے ہاتھ پہ کر رہا ہے تو آپ بزرگوں سے مانگے. بھائی بزرگوں سے پھر بھی نہیں, اللہ نے اس دفعہ کر دیا, اگلی دفعہ ہو سکتا ہے نہیں کرے. اللہ بولے کہ کیوں کروں بھائی میں. جیسے عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے, لیکن اللہ کہتے ہیں کھانا کھاتے تھے, بھوک لگتی تھی تو آسمان سے نہیں رزق اترتا تھا, کھانا کھاتے تھے. جو کھانا کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتا. تو ہم بھی کہتے ہیں فضائل اعمال میں جو کرامت لکھی ہے, فلاں بزرگ نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو وہ بزرگ تھوڑی, وہ تو اللہ کر رہے ہیں, لہٰذا ان بزرگوں سے نہیں مانگا جائے گا. اور فضائل اعمال نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا, پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. تبھی کوئی تبلیغی آپ کو قبر سے مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. حالانکہ صبح شام وہ کرامتوں کے قصے پڑھ رہے ہوتے ہیں, مگر سبحان اللہ کہہ کے تعریف کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی, کہ اللہ اتنا طاقتور ہے. تو جو ذہن بن رہا ہے وہ توحید کا بن رہا ہے, وہ شرک کا نہیں بن رہا. ایک اہل حدیث آئے اور کہنے لگے یہ علماء دیوبند جو ہے نا شرک پھیلاتے ہیں. میں نے کہا کسی دیوبندی کو بتا دو جو قبر سے جا کے مانگتا ہو. اگر علماء دیوبند مشرک ہوتے تو میں مشرک ہوتا. میں نے کہا ہمارے اکابر کی قبریں دیکھ لو, ایک بالش سے اونچی کسی کی قبر نہیں ہے اور کوئی پکی قبر نہیں ہے. دارالعلوم کرنگی میں چلے جاؤ, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر, مفتی رفیع عثمانی صاحب کی قبر, ایسا پرسکون قبرستان ہے, سادہ مسکین سی قبریں, اتنے بڑے بڑے علاموں کی. میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کی قبر دیکھ لو, سادہ سی, کتنے بڑے بڑے پہاڑ دفن ہے زمین میں, قبریں ایسی مسکینوں والی سنت کے مطابق. تو منجن بہت مارکیٹ میں چل رہے ہیں بھائی, ان ملتے جلتے ناموں سے دھوکا نہ کھائیں. ہاں ایک بات میں ضرور بیان کرتا ہوں, وہ میں بار بار کہتا ہوں اس پوری تقریر کے بعد, کہ پہلی بات تو فضائل اعمال پہ یہ اعتراض کہ شرک پھیلا رہی ہے, کس سے کہانی ہے, یہ اعتراض غلط ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ کرامت اور معجزوں کا تذکرہ, کرامت کا خاص طور پہ تذکرہ بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کرامتوں کے واقعات میں فراڈی بھی بہت ہیں, یہ بھی ایک حقیقت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کرامت اگر مستند ذریعے سے ثابت ہوگی تو مانی جائے گی, لیکن بہت سارے کرامتوں کے واقعات جو جاہلوں میں پھیلے ہوئے ہیں وہ مستند ذرائع سے ثابت نہیں ہے. جیسے پیرانے پیر چاند پہ قدم رکھ لیا انہوں نے, کوئی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے. اللہ تو سب کے قدم کہیں بھی رکھوا سکتا ہے, کوئی مستند ذریعہ نہیں ہے. اسی طرح جاہل لوگوں نے اپنے پیروں کے بارے میں, خون کی خوشبو کے بھی سارے واقعات صحیح نہیں ہوتے. میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں, مشہور کر دیا, ہمارے بزرگ کا جب انتقال ہوا تو خون میں خوشبو آ رہی ہے, لوگوں کو الو بنانے کے لیے. جب آگے دیکھا تو اتنی غلط قسم کی بدبو آ رہی تھی کہ آپ کی سوچ ہوگی, یا کوئی خوشبو چپکے سے چھڑک دی اس کے اوپر. اس میں ڈرامے بازیاں بھی بہت ہیں. تو جب آپ بہت زیادہ کرامت کے واقعات پر بیان کرتے ہیں تو اس سے جو بدعتی لوگ ہیں نا, جن کے پاس فیک واقعات ہوتے ہیں, ان کو موٹیویشن ملتی ہے. جب موٹیویشن ملتی ہے تو یہ چیز بدعتیوں کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے. تو اس لیے اس کو بہت زیادہ اس کا تذکرہ کرنا, یہ اسی پہ شریعت کا مدار رکھ لینا, یہ جائز نہیں ہے, یہ خطرناک ہے. اس لیے آپ نے میرے بیانات میں نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کوئی اس طرح کے واقعات, حالانکہ ہمارے بزرگوں کی بہت ساری کرامت ہے, بعض تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, ہم بیان نہیں کرتے کہ یار ان چیزوں سے ہٹا کے لوگوں کو کس پہ لے کر آؤ, سیدھا حلال حرام پہ لے کر آؤ. 4 شادیاں کوئی کم کرامت ہے اس زمانے میں؟ کیا خیال ہے بھائی, آپ کر کے دکھا لو 4 شادیاں, یہ بھی تو ایک کرامت ہی ہے نا. تو اور بچے ہوئے ہو, مسکرا رہے ہو آپ, ایک کے بعد لوگ مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک مثال دے رہا ہوں میں, تو کرامت کے واقعات ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا مناسب نہیں ہے. تو